السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہاں ایک بہن نے ایک پوسٹ بھیجا ہے جس کا عنوان ہے رجب کے کنڈے۔ اس کے اندر لکھا ہے کہ ماہ رجب میں بعض جگہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کو ایصال ثواب کے لیے پوریوں کے کنڈے بھرے جاتے ہیں۔ یہ بھی جائز، مگر اس میں بھی اسی جگہ بعضوں نے پابندی کر رکھی ہے۔ یہ بیجا پابندی ہے۔ اس کنڈے کے متعلق ایک کتاب بھی ہے جس کا نام داستان عجیب ہے۔ اس موقع پر بعض لوگ اس کو پڑھواتے ہیں۔ اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں، وہ نہ پڑھی جائے۔ فاتحہ دلا کر ایصال ثواب کریں۔ اسی طرح 10 بیویوں کی کہانی، لکڑہارے کی کہانی اور جناب سیدہ کی کہانی سب من گھڑت قصے ہیں، اس کو نہ پڑھا کریں۔ اس کے بجائے ایک سورہ یاسین پڑھ لیا کریں کہ 10 قرآن کریم ختم کرنے کا ثواب ملے گا۔ یہ بھی یاد رہے کہ کنڈے میں کھیر کھلانا ضروری نہیں، دوسرے برتن میں بھی کھا اور کھلا سکتے ہیں۔ ایصال ثواب قرآن کریم و احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ ایصال ثواب دعا کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے اور کھانا وغیرہ پکا کر اس پر فاتحہ دلا کر بھی۔ کوڑوں کی نیاز بھی ایصال ثواب ہی کی ایک صورت ہے۔ اس کو ناجائز کہنا شریعت پر تہمت باندھنا ہے۔ یہ عبارت ہے اس میں جو ہے، اور اس کو یہاں بھیجا گیا ہے کہ اس کے بارے میں کیا صحیح بات ہے۔ یہاں جو حوالہ دیا گیا ہے کفن کی واپسی صفحہ 14۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت دے اور ہمیں اس طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ رجب کے کنڈے، اس سے پہلے گفتگو آ چکی ہے۔ آخر یہ کیا چیز ہے؟ خود انہوں نے بہت سی چیزوں کو، جو چیزیں رجب کے کنڈوں کے نام سے ایجاد کر لی ہیں اور قصے کہانیوں کا اس میں خود انہوں نے تردید خود ہی کی ہے، لیکن بہرحال کنڈوں کو انہوں نے جائز قرار دیا ہے، رجب کے کنڈے کو، اور کنڈوں کی نیاز کو بھی ایصال ثواب کہنے کی کوشش کی ہے۔ نیاز اور ایصال ثواب میں فرق ہے۔ نیاز اور نذر جو ہے، یہ جو ہے ایک ہی چیز ہے۔ نذر ماننا، نیاز کرنا جو ہے، یہ جو ہے عبادت ہے۔ نذر و نیاز جو ہے یہ عبادت ہے۔ عربی میں اسی نذر کہتے ہیں، فارسی میں اسی کو نیاز کہتے ہیں جو ہے، اور اردو والے اسی کو منت ماننا کہتے ہیں۔ منت مانے وہ بھی نذر ہی کی ایک شکل ہے۔ تو بہرحال یہ سب ایک ہی چیز ہے، چاہے نذر کہو، نیاز کہو، یا اسی طریقے سے جو ہے منت ماننا کہو، اور یہ عبادت ہے جو اللہ کے لیے خاص ہے۔ کسی دوسرے کے لیے نیاز کرنا، نذر ماننا، منت ماننا، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ شرک ہے۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں، اس کو شریعت پر تہمت ہے، اس کو ناجائز کہنا شریعت پر تہمت ہے، تو یہ جو ہے اپنی طرف سے ہے۔ جب اگر نیاز اس کو کہتے ہیں تو پھر اس کو جو ہے جائز کیسے کہیں گے؟ وہ جعفر صادق کی نیاز ہے، کہا جاتا ہے جعفر صادق کی نیاز۔ تو نیاز، نذر و نیاز عبادت ہے جو اللہ ہی کے نام کی دی جائے گی، غیر اللہ کے نام سے نذر و نیاز کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جو ہے 4 مقام پر اس کی حرمت کا اعلان کیا ہے، جو غیر اللہ کے نام سے نیاز کی جاتی ہے۔ چند سلسلے میں سورہ مائدہ پڑھ لیجیے، آیت نمبر
سورہ مائدہ آیت نمبر 3 کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، کہ جو ہے تم پر جو ہے مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور جو غیر اللہ کے لیے مشہور کیا جائے اس کو حرام کر دیا گیا، غیر اللہ کا نام۔ تو یہاں پر ما اہل لغیر اللہ بہ کے ذریعے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ غیر اللہ کے نام کی نذر و نیاز یہ حرام ہے، اس کا کھانا حرام ہے، کیونکہ نذر و نیاز عبادت ہے جو اللہ کے لیے خاص ہے، غیر اللہ کے لیے نہیں کریں گے، اور اس کو ایصال ثواب کہنا یہ جو ہے بہت بڑی زیادتی ہے، یہ بہت بڑی زیادتی ہے جو ایصال ثواب کہہ کر اس کو جائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایصال ثواب نہیں ہے بلکہ یہ نیاز ہے جو کہ عبادت ہے، اور اس طرح غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، ان کو خوش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پہلی چیز تو یہ نیاز ہے، خود لکھا ہوا ہے نیاز ہے، جو ہے خود اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ نیاز ہے، کونڈوں کی یہ نیاز ہے، خود نیاز کہتے ہو، پھر کہتے ہو ایصال ثواب ہے، کون سی بات صحیح ہے، نیاز ہے یا ایصال ثواب ہے؟ اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ کسی کی وفات پر کھانا پکانا یہ کس چیز کی علامت ہے؟ خوشی کی علامت ہے یا غمی کی علامت ہے؟ کیا فقہا نے اس سے روکا نہیں ہے؟ فقہائے امت نے اس سے سختی کے ساتھ آج کسی کے وفات کی مناسبت سے کھانے پینے کا اہتمام کرنا اور لوگوں کو کھانا کھلانا، دیگیں چڑھانا، اس چیز کو سختی سے، آپ فقہ کی مشہور کتاب فتح القدیر، شرح ہدایہ کی شرح فتح القدیر اٹھا کے پڑھ لیجیے، جس کے اندر کمال ابن الحمام رحمہ اللہ نے سختی کے ساتھ ان چیزوں کی تردید کی کہ کھانا کھانا یہ خوشی کی علامت ہے، یہ غم کی علامت نہیں ہے۔ دیگیں پکانا، ڈشیں تیار کرنا یہ خوشی کی علامت ہے، غمی کی علامت نہیں ہے۔ یہ خوشی کے موقع پر جو ہے مشروع ہے، غمی کے موقع پر مشروع نہیں ہے۔ تو جو ہے کہتے ہیں اس کو ناجائز نہیں کہنا چاہیے، ناجائز ہی، یہ وفات پر خوشی منائی جا رہی ہے۔ تو جعفر صادق کے کنڈے جو ہے، گویا کہ جعفر صادق کی وفات پر یہ برسی ہے، برسی کہیے اس کو، جو ہے جعفر صادق کی برسی منائی جاتی ہے، جو ہندوؤں کی رسم ہے، مسلمانوں کی رسم نہیں ہے۔ یہ واضح ہونا چاہیے، یہ مسلمانوں کی رسم نہیں ہے، ہندوؤں کی رسم ہے۔ ومن تشبہ بقوم فہو منہم، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو دوسری قوموں کے مشابہت اختیار کرے اس کا شمار انہی میں سے۔ پھر تیجا، 10واں، 7واں، 10واں، 20واں، 40واں، چہلم اور برسی اور چھٹھی، یہ تمام چیزیں جو آج مسلمانوں میں کھانے پینے کی رائج ہیں وفات سے متعلق، یہ تمام کے تمام غیر مسلموں سے لی گئی ہیں، انہی کا طریقہ ہے، انہی کے رسم و رواج ہے جو مسلمانوں نے اخذ کیا ہے، اور اس سے فقہائے امت نے سختی کے ساتھ منع کیا، خاص طور سے فقہائے احناف نے اس میں بڑی سختی کی ہے اور کہا ہے کہ یہ جب چیزیں ناجائز ہیں اس سے بچنا ہے انسان کو، اور اس کے باوجود یہ فتویٰ دیا جائے کہ اس کو ناجائز کرنا شریعت سے ناواقفیت کی دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے لوگوں کو، جو ہے تو رجب کے کنڈے یہ غیر اللہ کے نام کی نیاز ہے جو جائز نہیں ہے، کیونکہ نیاز صرف اللہ کے نام کی، غیر اللہ کے نام کی نہیں، جعفر صادق کے نام کی نہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو ہے کیوں اس کی وجہ کیا ہے؟ رجب ہی میں جعفر صادق کے کنڈے کیوں منائے جاتے ہیں؟ حقیقت میں یہ رسم شیعوں سے لوگوں نے لیا، کیونکہ شیعہ جو ہے جعفر صادق کو بہت بڑا امام اپنا مانتے ہیں، اور فقہ جعفریہ انہی کی طرف منسوب ہے۔ شیعہ اپنی فقہ کو فقہ جعفری کہتے ہیں، اور جعفر صادق کی طرف سے کذباً و بہتاناً منسوب کر دیا ہے کہ یہ جعفر صادق کی فقہ ہے۔
تو اسی لیے وہ ان کو بہت بڑا امام مانتے ہیں، ان کے نام کی وہ نیاز کرتے ہیں، جس کو جو ہے رجب کے کونٹے کہا جاتا ہے، اور اس کو سنیوں نے جا کے اختیار کر لیا شیعوں سے۔ اور پھر تیسری بات یہ کہ یہ کنڈے جو منائے جاتے ہیں، حقیقت میں یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول کاتب وحی کی وفات پر شیعوں کا جشن ہے۔ یہ شیعہ حضرت معاویہ کے انتقال پر جشن مناتے ہیں اور اس کو جعفر صادق کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، اس کو چھپانے کے لیے، تاکہ سنی بھی دھوکہ کھا جائے۔ یہ واضح ہونا چاہیے۔ تو اسی طرح سے بے سر و پیر کی باتیں کہہ دینا کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو رجب کے کنڈے جو ہیں یہ صحابی رسول کے انتقال پر جشن ہے جو دشمنان صحابہ منایا کرتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے جو جعفر صادق کے کنڈے یہ بدعت ہے، اور اس کا منانا اور اس کا کھانا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ غیر اللہ کے نام کی نیاز ہے، یہ بدعت ہے، اور یہ جو ہے غیر قوموں کی جو ہے کا طریقہ ہے، ان کی مشابہت ہے، اس لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے، یہ شریعت کے مطابق۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے اور لوگوں کو ہدایت دے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔